میدان کربلا کی تپتی ریت پر اب تنہائی اور غم کا عالم تھا، مگر اس تنہائی میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور استقامت پہاڑ کی طرح قائم تھی۔ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں اور دوستوں کو قربان ہوتے دیکھا، مگر ان کے چہرے پر رضا بالقضاء کا نور پھیلا ہوا تھا۔ یہ منظر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ حق کو فنا نہیں اور باطل کو بقا نہیں۔ جب کوئی یار و مددگار باقی نہ رہا تو حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کارزار کی طرف بڑھے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے آخری وداع کیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب پہاڑ بھی لرز اٹھے، مگر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ آپ کا یہ عزم صرف ایک جنگجو کا نہیں تھا، بلکہ ایک عاشق الہی کا تھا جو اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ آپ کی ہر ادا سے یہ پیغام مل رہا تھا کہ موت کو قبول کرنا مگر ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا۔ میدان میں آ کر آپ نے ایک بار پھر دشمن کے لشکر کو مخاطب کیا۔ یہ آخری حجت تھی جو آپ نے ظالموں پر تمام کر دی۔ آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے قتل کر رہے ہو جبکہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ کیا تمہارے دین میں یہ جائز ہے؟ مگر سنگ دلوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ لمحہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جب کوئی دلوں پر مہر لگ جائے تو نصیحت بھی بے اثر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جن دلوں پر تیرے رب کا کلمہ ثابت ہو چکا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں۔ تنہا ہونے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام نے بے مثال شجاعت سے مقابلہ کیا۔ آپ پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، زخموں سے چور تھے، مگر آپ کی تلوار کا جوہر بدستور نمایاں تھا۔ آپ کا مقصد صرف لڑنا نہیں تھا، بلکہ اپنی جان کی قربانی کے ذریعے ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھانا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی صرف ایک لشکر کے خلاف لڑائی نہیں تھی، بلکہ ایک نظریاتی جنگ تھی۔ حق اور باطل کے درمیان ایک ابدی معرکہ تھا۔ بالآخر تیروں اور تلواروں کی بارش میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر اللہ کے راہ میں سجدے میں رکھ دیا اور جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء 61 ہجری کو پیش آیا۔ آپ کی شہادت نے انسانیت کی تاریخ میں ایک ایسا باب رقم کیا جو قیامت تک ظلم کے خلاف جدوجہد کی علامت بنا رہے گا۔ آپ کا پاکیزہ خون بے آب و گیا سرزمین کربلا پر گرا اور اس نے آج تک کروڑوں دلوں کو سیراب کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ابدی پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے حق پرستی اور استقامت کا۔ امام حسین علیہ السلام نے سکھایا کہ حق پر ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ آپ کا پیغام تھا ظلم کے خلاف قیام کا۔ یہ کربلا کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ظالم کے سامنے خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے ظلم کے خلاف ایک عظیم تحریک کی بنیاد ڈالی۔ آپ کا پیغام تھا ایثار اور قربانی کا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے ثابت کیا کہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہ قربانی دین کی بقا کے لیے تھی۔ میدان کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے رضا بالقضاء کا۔ شدید ترین مصائب کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر جو رضا اور اطمینان تھا وہ اللہ پر ان کے کامل اور توکل ایمان کی دلیل تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت اس بات میں ہے کہ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی روح کو زندہ کیا۔ آپ نے ایک ایسا معیار قائم کر دیا کہ جب بھی کوئی حکمران ظلم کرے گا اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کو کربلا اور حسین یاد آئیں گے۔ امام حسین نے اپنی جان دے کر یہ واضح کر دیا کہ حکمران کا مقصد صرف اقتدار نہیں بلکہ عدل، انصاف اور شریعت کی پاسداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل میں ہی برا جان لے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث پر عمل کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ آپ نے اپنی جان کی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ دین کی سربلندی کے لیے ہر حد تک جانا پڑ سکتا ہے۔ کربلا کا واقعہ ہر سال ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سچائی کبھی نہیں مرتی اور ظلم
وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو بالآخر مٹ جاتا ہے۔ امام حسین کا نام آج بھی دنیا بھر میں آزادی، عدل اور حق پرستی کی علامت ہے۔ یہ تھی کربلا کی داستان شہادت۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا، اس عظیم قربانی کے انسانیت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔